بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عباس خٹک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عباس خٹک آفیشل۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ پہلے کلمے کا یہ وظیفہ ہے، یہ عمل ہے۔ اگر آپ لوگ خود خدا نخواستہ بیمار ہے، کسی بھی بیماری میں آپ لوگ مبتلا ہے، تو آپ لوگ خود اپنے لیے بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے گھروں میں کوئی آپ لوگوں کا کوئی رشتہ دار ہے، ماں باپ ہے، خدا نخواستہ بھائی ہے، بہن ہے، کوئی بھی آپ لوگوں کا قریبی رشتہ دار ہے، آپ لوگوں کے گھر کا، آپ لوگوں کے خاندان کا کوئی فرد ہے، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ ایک گلاس پہ آپ لوگوں نے پانی لینا ہے، اس پر یہ وظیفہ کر کے آپ لوگوں نے خود اس پانی کو پی لینا ہے یا اپنے گھر کے اس مریض کو پلا دینا ہے۔ اس وظیفے کو 21 دن آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی مرض ختم ہو جائے گی۔ پیارے بھائی اور دوستو، صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صحت کو غنیمت سمجھ لینی چاہیے بیماری کے آنے سے پہلے، کیونکہ صحت مند انسان تندرستی اور صحت کی حالت میں ہر چیز کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ دنیا کمانے کے لیے بھی محنت کر سکتا ہے، آخرت کمانے کے لیے بھی محنت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، اطاعت الہی میں اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن جب انسان بیمار ہو جائے، خدا نخواستہ کسی مرض میں مبتلا ہو جائے، محتاج ہو جائے، معذور ہو جائے، تو پھر انسان دنیا کمانے سے بھی جو ہے وہ عاجز آ جاتا ہے، وہ نہیں کر سکتا، وہ دنیا نہیں کما سکتا، وہ دوسرے کا محتاج بن جاتا ہے، اور پھر وہ عبادات بھی نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، اپنی آخرت کے کمانے کے لیے نیک اعمال بھی نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صحت کو غنیمت سمجھ لینی چاہیے بیماری اور مرض کے آنے سے پہلے۔ تو اگر آپ لوگ صحت مند ہے، تندرست ہے، تو اس کو غنیمت سمجھیے، اس کو نیک اعمال میں گزاریے، اس کو عبادت کرتے ہوئے گزاریے۔ اور جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہے، کیونکہ جوانی میں انسان کے ساتھ ہزاروں خواہشات ہوتے ہیں، لیکن ان خواہشات کو ایک طرف رکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جائے تو بوڑھاپے کی عمر میں پھر انسان تو کچھ نہیں کر سکتا، دنیا کے کام کاج سے وہ عاجز ہو جاتا ہے، تو پھر لازمی طور پر انسان مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ گھر میں بھی لوگ اس سے تنگ آ جاتا ہے، تو پھر اس کا ایک ہی ٹھکانہ ہوتا ہے کہ مسجد میں پڑا ہو کر عبادت کرتا رہے۔ وہ عبادت بھی محبوب ہے، وہ بھی پسندیدہ ہے، لیکن جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ان کے ساتھ اس کے مد مقابل بہت سے خواہشات ہوتے ہیں، یعنی جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات ہوتے ہیں، ان کے مقابل آپ لوگ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، شیطان اور نفس کے گلے پر پاؤں رکھ کر آپ لوگ مسجد کی طرف جائیں گے، تو یہ عبادت بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ تو اپنی اس جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے۔ اگر آپ لوگ صحت مند ہیں تو اپنی صحت پر شکر ادا کیجیے، اور عبادت میں اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے آخرت کے کمانے کا بھی فکر کرنی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ اگر آپ لوگ بیمار ہیں تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ایک گلاس میں آپ لوگوں نے صاف تازہ پانی لینا ہے، اس پر آپ لوگوں نے 101 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ 101 مرتبہ آپ لوگوں نے یہ کلمہ پڑھ کر اس پانی پر دم کر لینا ہے۔ خود بھی آپ لوگ پی سکتے ہیں اگر آپ لوگ بیمار ہیں۔ اگر آپ لوگ گھر کے کسی فرد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو وظیفہ مکمل کر کے اس پانی پر دم کرے۔
اور پھر وہ پانی جو ہے اس مریض کو پلائے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو 21 دن تک مسلسل آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ بیماری میں کمی آئے گی، بیماری سے نجات ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے روحانی فوائد بھی آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔